سزا ہی ہوگی نا، چند برس کی سزا ہوگی، لیکن اگر میں نے گناہ کر لیا تو مولا تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکوں گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا جسے امید ہے، جسے شوق ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک کام کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اور برائی سے بچنے کے لیے تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو وہ اٹھا لے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام واضح الفاظ میں موجود ہے، اللہ قید خانہ پسند ہے لیکن یہ برائی مجھے نہیں کرنی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا، جبرن، کہ آپ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے، وہاں اپنی عبادتیں کرتے رہے۔ جب عبادتیں وہاں پہ کرتے رہے، کوئی بیمار ہو جاتا اس کی خدمت کر لیتے، کسی کو کوئی کام ہوتا وہ کر لیتے، بڑی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا کردار۔ تو وہاں کے جیل کے جو مجرم تھے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی اور اچھائی کو تسلیم کرنے لگے، اور سب کی توجہ کا مرکز حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چیزیں، کچھ باتیں ایسی بیان فرما دیتے کہ جس سے لوگوں کو علم کا بھی اندازہ ہوگا کہ ان کے پاس جو ہے وہ علم بھی زیادہ ہے۔ تو اب ہوا یوں کہ اس قید خانے میں دو لوگوں نے خواب دیکھا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو لوگ جیل میں آئے، یعنی انہیں قید میں ڈالا گیا۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے، انی ارانی عصیر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں بادشاہ کے لیے، انگوروں میں سے شراب نکال رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی، دوسرے نے خواب کیا دیکھا، احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، کہ میرے سر پر ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندہ آ کر وہ روٹی کھا رہا ہے۔ تو اب بتائیے خواب کی تعبیر کیا ہو؟ انا نراک من المحسنین، آپ بہت اچھے اور نیک ہیں، آپ بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا قال لا یاتکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتعبیر، ابھی بس تھوڑی دیر میں ہی میں تمہیں جو ہے تمہارے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ اور خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ سب سے پہلے تو آپ نے تبلیغ فرمائی، تبلیغ کے بعد آپ نے فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ وہ جس نے یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے بادشاہ کے لیے، وہ اس کا یہ خواب سچا ہوگا اور وہ واقعی بادشاہ کا خادم بنے گا، بادشاہ کی خدمت گزاری کرے گا اور مشروبات وغیرہ بادشاہ کو پلانے کا وہ کام کرے گا، اس کی زندگی بھی سلامت رہے گی اور یہاں سے نکل کر وہ کسی اچھے منصب پر بھی پہنچ جائے گا، بادشاہ کا قرب اسے مل جائے گا۔ پہلے کی خواب کی تعبیر۔ دوسرے خواب کی تعبیر کہ جس نے دیکھا سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے وہ روٹی کھا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، فرمایا اسے پھانسی دے دی جائے گی، اسے سولی پر لٹکایا جائے گا اور فرشت وہ جو ہے پرندے آ کر اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ کہا کہ اس کا خواب اس طرح سچا ہوگا، اس کا خواب اس طرح سچا ہوگا، اور وہی ہوا کہ جو آپ نے ارشاد فرما دیا تھا ویسا ہی ہوا۔ اب ان دونوں میں سے وہ جس نے زندہ بچنا تھا، اور پہلا والا جو تھا کہ جس نے بادشاہ کی نوکری کرنی تھی، آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہاں سے باہر جاؤ، بری ہو جاؤ، بادشاہ کے دربار میں تمہیں جگہ ملے تو بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میری بات بتا دینا۔ وہ گیا، اس کے بعد جا کر وہ بھول گیا کہ یوسف نے مجھے کیا کہا تھا اور میں نے کیا کرنا تھا۔ کافی وقت گزر گیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح نظام بنایا، اسباب بنائے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر میں وہاں بتا چکے اور جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے انی ارانی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع العجاف، کہ 7 گائے موجود ہیں موٹی تازی اور 7 گائے پتلی دبلی ہے۔ تو یہ جو کمزور گائے ہیں یہ ان صحت مند گائے کو کھا رہی، 7 کمزور گائے 7 صحت مند گایوں کو کھا رہی ہے۔ اور
وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات، 7 پودے 7 بالیاں جو پودوں کی ہوتی ہیں بیلیں، وہ میں نے دیکھی تر و تازہ ہری بھری، اور 7 میں نے سوکھی ہوئی دیکھی۔ تو اب بادشاہ نے اپنے محل میں اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اے وزیروں، تم میں سے کوئی جانتا ہے اس خواب کی تعبیر؟ تو مجھے بتائیں۔ اب سب نے جو ہے وہ معذرت کر لی کہ یہ اس کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمیں اتنا علم نہیں دیا گیا۔ اب وہ شخص جو تھا کہ جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا تم زندہ بچو گے، اس نے جب یہ خواب سنا، ہوتا تو بادشاہ کی خدمت میں ہی تھا، تو اس نے جب یہ خواب سنا نا تو اسے حضرت یوسف کی یاد آئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ، وہ ایک قید خانے میں ایک اللہ کا بندہ ہے کہ جو بہت نیک ہے اور وہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، تو مجھے اجازت دو میں اس کے پاس جاؤں، اس سے ملاقات کروں، اس سے میں خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ یہاں پر تو انہوں نے کسی نے نہیں بتایا۔ بادشاہ نے اجازت دی، وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا قید خانے میں۔ اب اس بات کو برسوں گزر چکے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں آئے ہوئے۔ اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ یوسف علیہ السلام ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے جو ہمارے بادشاہ نے دیکھا کہ 7 کمزور گائے صحت مند گایوں کو کھا رہی ہے، 7 بالیاں بیلیں ہری بھری ہیں، اور 7 جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے، اس کی تعبیر آپ بیان فرمائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کی۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا ابتدائی 7 برس تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، اور ان 7 برسوں میں ٹھیک ٹھاک جو ہے تمہارا نظام جو ہے زراعت کا وہ عروج پر ہوگا، اللہ تمہیں زمینی رزق بہت فراہم کرے گا۔ اس کے بعد آنے والے جو 7 برس ہوں گے وہ انتہائی سخت ہوں گے، اس میں غلہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، تمہاری زراعت کچھ نہیں ہوگی، لہذا تم نے کرنا یہ ہے کہ جو ابتدائی 7 برس ہے جس میں تمہاری زراعت اچھی ہوگی، تو اس میں سے اتنا غلہ ضرور محفوظ کر لینا کہ اگلے جب 7 برس آئیں قحط سالی کے، تو اس میں تم یہ پورا کر سکو اور اس میں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرما دی خواب کی تعبیر، اور اس سے پھر تاکید کی کہ اب جا کر، پہلے تو تم نے نہیں کہا لیکن اب جا کر بادشاہ سے میرا ذکر کرو۔ بادشاہ کے سامنے جب خواب کی تعبیر لائی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا، تو بادشاہ خود جو ہے اسے ملاقات کا شوق ہوا، اور وہ سمجھ گیا کہ جسے اللہ نے اتنا علم اور اتنی نیکی دی ہے وہ ایسی برائی میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا، پہلے تو وہ عزیز مصر کا معاملہ، اب بادشاہ ہے، وہ وزیر تھا، یہ بادشاہ کے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ ایک بات تو بتاؤ، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو وہاں سے کہلوایا تھا قید خانے سے کہ جاؤ اس سے پوچھنا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی اس معاملے کی، اس واقعے کی تحقیق کروا لی جائے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے معاملے میں۔ پھر ان خواتین کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا تھا، صحیح بتایا جائے۔ انہوں نے کہا قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ ان تمام عورتوں نے یہ گواہی دی کہ ہم نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو ہم حضرت یوسف پر فدا ہو گئے، اور ہم نے اپنے نفس کی طرف حضرت یوسف کو بلایا، دعوت دی۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہتی ہے خدا کی قسم حضرت یوسف کے اندر ذرہ برابر بھی برائی نہیں، اور انہوں نے بالکل گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اس وقت ہم نے پوشیدہ رکھی یہ بات، لیکن آج ہم کھل کر اعلان کیا، اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ قصوروار ہم تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بری ذمہ تھے۔ قالت امرأۃ العزیز، پھر وہ زلیخا کو بلایا گیا، عزیز مصر کی بیوی، اس نے کہا حسس الحق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، حقیقت یہی تھی کہ
کہ میں نے حضرت یوسف کو اپنی جانب بلایا تھا، دعوت دی تھی، لیکن حضرت یوسف سچے ہیں، انہوں نے کوئی جو ہے برائی نہیں کی اور کوئی انہوں نے خیانت حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کی۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام بری ذمہ ہوئے اور آپ پر جو ایک الزام بظاہر تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے پوری شان کے ساتھ مٹایا، پورے دلائل کے ساتھ، کہ جو مجرمین تھے انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ غلطی ہماری تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی۔ دیکھو جب حالات سخت ہو، معاملہ ایسا ہو کہ کبھی کوئی آزمائش آ جائے، اس وقت ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں تک کا یہ معاملہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بھی ہم حق کا ساتھ دیں گے نا، اگرچہ وقتی طور پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ بھی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ہاں، آزمائش مختلف دورانیہ آزمائش کا ہوتا ہے۔ کبھی آزمائش سے پریشان ہو کر برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم برائی کی طرف چلے گئے تو ناکام ہوگا، اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو ناکام ہوگا۔ جہاں تک ہمارے اختیار میں ہو وہاں تک برائی سے بچنا ہم پر لازم ہے۔ اختیار میں ہمارے ہوتا ہے برائی سے بچنا، لیکن ہم کمزوری کے باعث، ارادی کمزوری، اعتقادی کمزوری، آخرت پر یقین کی کمزوری، ان چیزوں کے باعث اور نفسانی خواہش جو ہمیں لالچ شیطان دے رہا ہوتا ہے کہ یار قبول کر لو، یار مان لو، یار چلے جاؤ اس طرح، اس کے باعث جو ہے ہم یہ کہتے اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے اختیارات ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بے اختیار نہیں کرتا، اختیار بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے یا ہمیں اس کا استعمال کرنا آتا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت طاقت دی ہے، ایک تو بحیثیت انسان بہت طاقت دی ہے، پھر جب وہ انسان مسلمان بنتا ہے تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ صرف انسان جو مسلمان نہیں ہے اس کے پاس صرف جسمانی صلاحیت اور مادی طاقتیں ہیں، کسی ایسی ذات پر اسے بھروسہ نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے کہ جو سب سے بڑھ کر قوت والی ہو، لیکن مسلمان کے پاس فائدہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اس کے رب سے ہوتا ہے، اس کے پاس ایک اعتقاد اس کے اللہ کا موجود ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالکوں کا مالک ہے۔ تو ہم ان دنیاوی مالکوں سے ڈر جاتے ہیں، دنیاوی مال اسباب سے ڈر جاتے ہیں۔ ہمیں اس وقت توجہ اللہ کی جانب کرنی چاہیے کہ اگر سامنے کوئی دنیاوی مالک تھوڑے سے حصے کا مالک کھڑا ہے اور بات سچ اور جھوٹ کی ہے اور ہم سچائی پر ہیں تو اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ مالکوں کا جو مالک ہے اس کی رضا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کسی پریشانی کی بات ہے تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس پریشانی کا خالق، ان حالات کا خالق، ان حالات سے نکالنے والا جو مالک ہے اس کی رضا ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اس کی رضا کی طرف ہماری توجہ ہوگی تو ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اور جب ایمان اور ایمان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بندہ سمجھوتا نہیں کرتا، صرف حق کی راہ چلتا ہے، صرف سچ کی راہ چلتا ہے اور ساری دنیاوی نعمتوں کو ٹھوکر مارتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آج جو ہمارے یہاں سمجھوتے ہم کرتے ہیں حلال حرام کے معاملے میں، صحیح غلط کے معاملے میں، وہ اپنی آسائشوں کی بنا پری تو کرتے ہیں، یا حرام آ رہا ہے یا آنے والا ہے یا راستہ ہمارے سامنے کھلا ہے تو ہماری دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش میں اسے اختیار کر سکوں۔ اب وہ اگر ایمان بالکل نہیں ہوتا تو بندہ جا کر ڈائریکٹ اسے قبول کر لیتا ہے اور ڈائریکٹ اب وہ سود ہو یا کچھ بھی اس طرح کا مال ہو وہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑا بہت ایمان سلامت ہوتا ہے تو جا کر وہ مسئلہ پوچھنے لگ جاتا ہے، یار شاید کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اتنا بھی ایمان تو ہے کہ کم سے کم جا کر کے اس نے پوچھا تو صحیح۔ یہ اور بات ہے کہ پوچھنے کے بعد وہ رکتا ہے یا نہیں، یہ پھر اس کا اپنا ایمان ہے، لیکن کم سے کم پوچھا تو صحیح۔ تو اب یہ صورت ایسی ہے کہ یہاں پر ہم ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، لیکن کس کے پاس یہ دلیل ہے کہ اگر میں حرام مال کی طرف چلا گیا تو کس کے پاس یہ دلیل ہے کہ وہ حرام مال مجھے فائدہ بھی دے گا، وہ مال حرام میرے کام آئے گا؟ وہ تو الٹا عذاب بن جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی مال ہوگا کہ جو عذاب بنا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، جو حرام مال ہم لے رہے ہیں۔
جو اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سوچے کہ جناب اگر ایک طرف سے مال حرام آ رہا ہے تو کیا ہوا 10 جگہ نیکیاں بھی میں کر رہا ہوں، تو جانتے ہو نیکیوں کا حشر کیا ہونا ہے۔ اگر حقوق العباد میں کسی پر ظلم کر دیا، کسی بھی اعتبار سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، تو اب کل قیامت میں کیا ہوگا؟ وہ تو اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، ہمارے پاس وہ مال نہیں ہوگا، دیں گے کیا؟ اپنی نیکیاں اسے دینی پڑ جائیں گی۔ وہ نیکیاں جو ہم سے گناہ کروا رہی ہے، ہماری نیکیاں ہم سے گناہ کرواتی ہے کہ جناب اتنے سارے نیک کام کر رہا ہوں، اگر یہ 2-4 گناہ کر لیے تو کیا ہوا؟ یہی نیکیاں اسے ایک گناہ کے بدلے میں دینی پڑ جائیں گی، بچے گا کیا؟ لیکن اس کا حق ابھی بھی باقی ہے، وہ ابھی بھی راضی نہیں ہوا۔ صاحب حق ہماری نیکیاں چلی گئی، جن نیکیوں کی بنا پر ہم نے جو ہے لوگوں پر ظلم کیا تھا کہ میں اتنی نیکیاں کرتا رہوں، اگر 2-4 میں نے جو ہے اس طرح کے کام کر لیے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ساری نیکیاں دینی پڑ گئی۔ صرف ایک مجرم کی بات ہو رہی ہے، صرف ایک مظلوم کی بات ہو رہی ہے۔ اب جناب ہوا کیا؟ وہ مظلوم تو ابھی بھی راضی نہیں ہوا، اب رضا کیسے حاصل ہو اس کی؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ لو جی، وہ ایک گناہ تو تھا ہی، وہ نیکیاں جس پر ہم پھول رہے تھے وہ ساری چلی گئی اور اس کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ گیا۔ اب بتاؤ نتیجہ کیا ہوگا؟ اب لے کر جو تھوڑی بہت نیکیاں لے کر آئے تھے وہ بھی چلی گئی، جو گناہ لے کر آئے تھے وہ تو تھے ہی، الٹا دوسروں کے گناہ بھی ہمارے جو ہے نامہ اعمال میں آ گئے۔ اب آخرت کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت مال کے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جب یقین ہے ہی نہیں کہ یہ ہمیں کام دے گا بھی یا نہیں، تو پھر اس طرح آخرت کا رزق لینا عقل مندی نہیں۔ اسی طرح منصبوں کے معاملے میں ہوتا، انسان کسی منصب کو اختیار کرتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہوتا رہے، میرا منصب نہیں جانا چاہیے، حق سچ جھوٹ باطل یہ سب وہ ملا دے، دین پر ظلم ہو کہ کچھ بھی بات ہو، لوگوں پر ظلم ہو، جناب میرا منصب نہیں جانا چاہیے، یہ بھی غلط انداز ہے۔ ایک منصب وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بری الذمہ ہوئے، بادشاہ کا قرب ملا، بادشاہ نے دیکھا کہ علمی صلاحیت بھی ایسی، عقلی صلاحیت بھی ایسی، نیک بھی بہت زیادہ ہے، تو اب بادشاہ نے منصب دینا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود سے منصب جو ہے وہ فرمایا۔ وہ کون سا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ زمین کے خزانوں کے جو معاملات ہیں اس پر مجھے جو ہے یہ مجھے سونپ دیا جائے، میں یہ کام انی حفیظ علیم، میں حفاظت اور علم کے ساتھ میں یہ کام ایمانداری کے ساتھ کر لوں گا۔ آپ مجھے کوئی کام دینا ہی چاہتے ہیں، کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں تو یہ عہدہ مجھے دے دیا جائے۔ دیکھو بظاہر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ لیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا عہدہ لینا اور ہے کہ اللہ کا نبی اگر کوئی عہدہ طلب کر رہا ہے تو وہ اسی لیے نہیں کہ جناب وہ اپنی زندگی کو سنوارے گا یا اپنے معاملات کو بہتر کرے گا، وہ اسی لیے لے گا کہ وہ لوگوں کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا۔ یہ جتنے بھی منصب ہوتے ہیں سیاسی سرکاری، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، یہ اپنی جیب بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اپنے خاندان چلانے کے لیے، اپنی فیملی پالنے کے لیے یا اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، لوگوں پر بھرم جمانے کے لیے یہ منصب نہیں ہوا کرتے، یہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوا کرتے۔ جو ان منصب کے پیچھے دنیاوی امور کے لیے جائے گا برباد ہو جائے گا، اس کے لیے یہی منصب ذلت بن جائیں گے جیسے کہ آج کل بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ان منصب کی طرف خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور اس لیے جائے گا کہ وہ اللہ کے بندے کی خدمت کر سکے، تو یہ منصب حاصل کرنا اس کے لیے جائز بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے اجر بھی ملے گا۔ یہاں پر علماء کے بہت سے اقوال ہے اور یہی مضمون جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، فرمایا کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اس بات پر دلیل موجود ہے کہ ایک نیک اور فاضل آدمی کسی کافر یا فاجر بادشاہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری، کوئی عہدہ لے لے، کوئی نوکری لے لے تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ جو کام کرے گا، جو فیصلے کرے گا وہ شریعت مطہرہ کے مطابق کرے۔ یعنی جو اختیار جو آپ کو منصب دیا جا رہا ہے، اس منصب میں آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہو کہ میں نے اس منصب کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کا حق مجھے دیا جا رہا ہے اور میں جائز طریقے سے استعمال کر لوں گا، تو فرمایا پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو نام کا منصب دے دیا جائے، منصب پر آپ کا نام لکھ دیا جائے لیکن اختیار آپ کا کوئی نہ ہو، اور آپ کو منصب دینے کے بعد دین کے خلاف فیصلے آپ سے کروائے جا رہے ہو، غلط
فیصلے آپ سے کروائے جا رہے ہو تو پھر آپ کا کسی ایسے منصب کو قبول کرنا یا ایسے منصب پر متمکن ہونا جائز نہیں ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے، کچھ طلب فرماتے، جو ایسی چیزیں ہوگی عطا فرمانے والی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے۔ ایک صحابی نے عہدہ طلب کیا، منصب طلب کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عبد الرحمن، منصب امارت کا مطالبہ نہ کرو، یعنی کوئی منصب ہم سے طلب نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے اسے مانگ کر حاصل کیا تو تم اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے، یعنی اگر تم نے طلب کی اور تم نے مانگ کر کوئی عہدہ، کوئی منصب حاصل کیا، وہ عہدہ، وہ منصب تم پر غالب آ جائے گا، تم اس کے جو ہے سامنے مغلوب ہو جاؤ گے، پھر تم اس کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اس کا کام نہیں کر پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بن مانگے تمہیں کوئی منصب دیا جائے گا تو اللہ کی مدد اور توفیق تمہارے شامل حال ہوگی۔ اگر تم منصب کے پیچھے بھاگو گے اپنی خواہش، اپنی لالچ میں، تو پھر اس منصب کو چلا نہیں سکتے، وہ منصب تم پر غالب ہو جائے گا، حاوی ہو جائے گا، تم اس منصب کو نہیں چلا سکتے، یہ خدا کی قدرت کا قانون ہے۔ ہاں، وہ منصب خود تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم اہل بھی ہو، تو اب اگر تم قبول کر لیتے ہو تو اب اللہ کی مدد شامل ہوگی، کیونکہ تمہاری نفسانی خواہش اس کے اندر نہیں۔ تو جو بھی یہ مناصب ہوتے ہیں نا، چاہے یہ سیاسی لیول پر ہو، برادری لیول پر ہو یا کہیں بھی ہو، اگر ہماری خواہش ہے اس میں کہ یار میں اس منصب پر بیٹھوں، میری بھی لوگ عزت کریں، مجھے بھی لوگ کسی منصب کا نام کہہ کر پکاریں، میرا نام نہ لے بلکہ منصب کا نام لے کر پکارا جائے، میرے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ لگایا جائے، اگر اس طرح کی خواہشیں ہیں تو پھر وہ منصب نبھا نہیں سکتے۔ لیکن ہاں کہ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ جناب آپ خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کے پاس آ کر کہیں کہ جناب یہ منصب ہمارا خالی پڑا ہے، آپ اس کے لائق کہ آپ یہ منصب جو ہے قبول کریں اور اس کی خدمت کریں، تو ایسے وقت میں اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو بالکل قبول کریں، کیونکہ اب آپ تھوڑی منصب کے پیچھے بھاگیں، اب منصب لے کر لوگ آپ کے پاس آئے، اب لوگ آپ کی خدمات چاہتے ہیں، تو آپ کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے اخلاقی کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں اور اس منصب کو قبول کریں۔ تو دیکھو دونوں طریقے الگ الگ ہیں۔ ایک اور مقام پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نے عرض کی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی ہم سے عہدہ طلب کرتا ہے ہم اسے وہ عہدہ نہیں دیتے۔ کیا فرمایا؟ ہم سے جو کوئی عہدہ طلب کرتا ہے کہ حضور مجھے یہ عہدہ دے دیجیے، اور اس میں اس کی طلب موجود ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس عہدے پر متمکن ہو، اس منصب پر بیٹھے، تو حضور فرماتا ہے ہم اسے وہ عہدہ نہیں دیتے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون، آج بھی یہ قانون ہے، حضور کے دربار سے یہ قانون آج بھی ہے۔ عالم روحانیت میں ہو معاملہ تو اس وقت جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کیا جائے نا عہدے کے حساب سے، یہ روحانیت میں بڑا معاملہ ہے کہ آپ جس چیز کے پیچھے بھاگیں گے وہ چیز آپ کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے بھاگ رہے ہیں، کوئی موکل کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی جنات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی یہ طاقت، کوئی یہ طاقت۔ اول تو اس کا نام روحانیت ہے نہیں، اول تو اس کا نام ولایت ہے نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو آج بھی جہاں نفسانی خواہش ہوتی ہے وہ عہدہ حضور کے دربار سے آج بھی نہیں دیا جاتا۔ حضور کے دربار سے کل بھی مخلص لوگوں کو نوازا جاتا تھا، آج بھی مخلص لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ تو آپ چاہتے حضور کی نگاہ میں آپ آ جاؤ، مقام تو ہمارا کیا ہوگا، ہم حضور کی نگاہ میں آ جائیں، تو یہ طلب سے کام نہیں چلے گا بلکہ خود کو ویسا بنانا پڑے گا۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں کسی کی نگاہ میں آنے کے، ایک تو یہ کہ آپ اس سے منصب مانگ لو، پھر اس منصب کی وجہ سے آپ کی قدر ہو، حضور نے منع فرما دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود کو اس قابل بنا لو کہ منصب خود آپ کو تلاش کرے، تو یہ دوسری جو بات ہے نا، اس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اور اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض بھی شامل ہوتا ہے۔ اس میں ظاہری اعتبار بھی آ گیا اور باطنی معاملات بھی آ گئے۔ اس کے بعد ہم جس کے نام لیوا ہے سیدنا سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے سامنے اب اتنے بڑے عالم اور ایسے صوفی گزرے ہیں کہ جن کے سامنے بادشاہ وقت نے یا دیگر لوگوں نے کئی بار منصب پیش کی اور امام اعظم نے ہر بار منصب کو ٹھکرا دیا۔ ایک بار منصب پیش کیا گیا
کہ جناب بیت المال کا نگران مقرر کیا جائے گا آپ کو. یہ کتنا بڑا منصب ہے، سارا خزانہ آپ کے سامنے ہے، بیت المال کا نگران. امام اعظم کی بارگاہ میں یہ عہدہ آ رہا ہے اور بادشاہ کی طرف سے آ رہا ہے. طلب کرنا تو دور کی بات ہے، امام اعظم آئے ہوئے منصب کو آپ نے ٹھوکر مار دی، فرمایا مجھے نہیں چاہیے. آپ نے انکار کیا تو 20 کوڑے کی سزا آپ کو دی گئی. آپ نے وہ سزا تسلیم کر لی، 20 کوڑے آپ کو لگائے گا. فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ منصب میں نہیں لوں گا. کیوں؟ کہا کہ اگر منصب پر بیٹھ گیا نا بادشاہ تیرا اگر میں نے کھانا شروع کر دیا تو اصول یہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا. تو میں ابھی جس کا کھا رہا ہوں تو اسی کا گا رہا ہوں، لیکن اگر تیرا میں نے کھانا شروع کر دیا تو بادشاہ تیرے مطابق مجھے فتوے دینے پڑیں گے، تیرے مطابق مجھے چلنا پڑے گا. پھر میں حق نہیں بول سکوں گا، میری زبان پر تیرے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کا تالا پڑ جائے گا نا. تو امام اعظم نے فرمایا مجھے یہ منصب نہیں چاہیے، 20 کوڑے لگائے گا. ایک بار. دوسری بار پھر منصب پیش کیا گیا، منصب قضا، قاضی، جو سب سے بڑا قاضی، چیف جسٹس، کہ جس کی کرسی بھی بادشاہ کے قریب لگتی ہو، جو فیصلے کرنے والا ہو. فرمایا امام اعظم سے ابو حنیفہ کو وہ منصب پیش کیا جائے. امام اعظم نے فرمایا نہیں. امام اعظم نے فرمایا کہ میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. بادشاہ نے کہا امام اعظم آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ کے اندر صلاحیت ہے. امام اعظم نے فرمایا دیکھو تم نے کہا نا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں جھوٹا ہوا، تو جھوٹے آدمی کے لیے تو ویسے یہ منصب نہیں ہے. میں نے کہا نا میں اس قابل نہیں ہوں اور آپ نے کہا میں جھوٹا ہوں، تو جھوٹے آدمی کو یہ منصب کہاں ملتا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے جانے دیا جائے. پھر تیسری بار آپ کو ایک منصب پیش کیا گیا بادشاہ کی طرف سے. بادشاہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر انکار کیا تو آپ کو جو ہے نا سزا دی جائے گی. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سزائیں تو قبول فرما لی لیکن کبھی منصب قبول نہیں کیا. یہ ہمارے وہ اکابر ائمہ ہیں کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کی روش پر ہمیں چلنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج حکومتی عہدہ ہو یا کسی اور کی جانب سے دیا گیا عہدہ ہو، اس کے پیچھے ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ انسان دین کو بھول گیا. عہدہ دین کے نام کا ہے لیکن دین کو کوئی فائدہ نہیں، منصب دین کے نام سے ہے لیکن دین کو کوئی فائدہ نہیں. تو یاد رکھو ایسے منصب سے غداری اور لوگوں سے غداری کل آخرت میں جو ہے گرفت کا باعث ہو جائے گی، عذاب کا باعث ہو جائے گی. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. ایک وہ ماضی قریب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بندہ جیسا بھی تھا لیکن ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنے منصب کو چھوڑا تھا، اپنی وزارت کو ٹھوکر ماری تھی. اس کو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کتنی دی کہ جس وقت وہ اچھا کام کر کے آیا اس وقت اللہ نے اسے وہ عزت دی کہ علماء کے دلوں پر اس شخص نے راج کیا ہے. پھر وہ بگڑ گیا، دوبارہ بگڑ گیا، اللہ پھر اسے اچھا کرے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت اس نے اچھا کام کیا، جس وقت اس نے اپنی وزارت کو ٹھوکر ماری ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کے دلوں میں، عشاق مصطفیٰ کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دی. اور اس کے بعد وہ گیا تو پھر گیا، خیر دوبارہ انہی لوگوں میں جا کر کے ملا. اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے دوسری مثال کیا ہے؟ ہمارے سامنے دوسری وزارت مذہبی امور کی مثال موجود ہے کہ آپ کا جو منصب ہے وہ مذہبی امور کا ہے کہ آپ نے مذہبی معاملات دیکھنے. اگر یہ منصب آپ نے لیا ہے تو سامنے وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی ہو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسے حق بتاؤ اور کوئی ایسا فیصلہ کہ جو دین کے خلاف ہو آپ اس میں شامل نہ ہو. اگر دین کے خلاف فیصلے ہونے لگے اور آپ کا اختیار نہیں چل رہا تو آپ کے لیے تو اس منصب پر بیٹھنا ویسے ہی جائز نہیں تھا. ابھی ابتدا میں ہم نے پڑھ لیا کہ منصب آپ کو اس وقت قبول کرنا ہے اور اس وقت آپ کے لیے وہ منصب اختیار کرنا جائز ہوگا کہ جب آپ دین کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں. ابھی دین کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، مسجدوں کو تالے لگانے کی کوشش، مدارس پر جبر کرنے کی کوشش، اور تو اور اسی پاکستان میں پہلے تو دوسروں نے کیا لیکن جناب مسجد کے اندر گانے باجے، ڈھول ڈھماکے، ناچ گانا ابھی کیا گیا چند روز پہلے. حالانکہ وہ
اس مسجد کے حوالے سے پہلے بھی کئی بار ایکشن لیا جا چکا ہے، لیکن وہی مسجد ملی تھی۔ یار خدا کے بندو، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم آ کر نماز ادا کر سکو، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا سکو، تو کم سے کم دوسروں کو تو سر جھکانے دیا جائے، کم سے کم اس مسجد کے جو ہے عزت کو تو پامال نہ کیا جائے کہ وہ مسجد بنائی گئی ہے، اللہ کا گھر بنایا گیا ہے عبادتوں کے لیے، اور اس میں یہ ڈھول بازے لے کر جانا، اس میں سنگرز کو لے جا کر، گلوکاروں کو، اداکاروں کو لے جا کر نچوانا، اور اس پر بھی جناب ہماری ایسے منصب جو ہے خاموش ہو جاتے ہو، تو یہ ان منصبوں کا حق ادا کرنا نہ ہوا۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیے کہ منصب قبول کرنا بہت آسان ہے، منصب چاہنا بہت آسان ہے، لیکن منصب نبھانا بہت مشکل ہوگا۔ منصب نبھانا بڑا مشکل ہے، اور جس کے پاس جو منصب ہے نا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت میں وہ جواب دے گا کہ اسے جتنے منصب اور جتنے اختیارات جس شخص کو دیے گئے، چاہے وہ خاندانی سطح پر ہی کیوں نہ ہو، محلے کی سطح پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جسے جو منصب اور جو اختیار اور طاقت دی گئی، کل قیامت میں اس کے متعلق سوال ہوگا۔ جتنی طاقتیں تمہارے پاس ہیں حضور کے دین کے لیے استعمال کرو، ذرہ برابر بھی اپنی طاقت اختیار کا استعمال کبھی غیروں کے ساتھ نہیں کرنا۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ یہ منصب چھین جائے گا، نوکری چلی جائے گی، بس سزا دے دی جائے گی، بس امام اعظم سے زیادہ سزا دی جائے گی۔ امام اعظم سے زیادہ ہم مسائل کو جاننے والے ہیں، انہوں نے سزائیں برداشت کی ہیں، بس یہ چند روزہ زندگی کی اگر سزا مل بھی گئی، ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، حضور کے وفاداروں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو نہ ہی کبھی اپنے منصب کا غلط استعمال کرو، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو جو اپنے منصب کا غلط استعمال کر رہا ہو۔ یہ جتنے بھی منصب، کل قیامت میں ہر شخص اپنا جواب دے گا۔ اپنا کام پورا کرتے چلے جاؤ، دین کی بات کرتے چلے جاؤ، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، آپ کا کام ہے دنیا کو دین کی بات بتاتے چلے جاؤ، اپنا جو فرض بنتا ہے اسے ادا کیے چلے جاؤ، دین کی تبلیغ کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہمارے جسم پر، یہ ہماری روح پر، یہ ہمارے ایمان پر، ہماری زبان پر یہ مصطفیٰ جان رحمت کا حق ہے کہ ہم ان کے دین کی بات کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کردار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔